ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، جو فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی مقرب اور بڑی بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقرب فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک روحانی جین کے سردار کے منصب پر رہا اور 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اور پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی، چھٹے آسمان پر خازن اور ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا۔ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کے سزا میں اللہ تعالیٰ نے اسے مردود بارگاہ کر کے انہیں دونوں جہاں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار قرار دیا۔ اس عجیب واقعے میں مخلوقات کے لیے عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی تجلیہ ہے، جسے قرآن مجید میں متعدد جگہوں اور مختلف طرز بیان سے ارشاد کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا۔ عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو تو جہنمی ہوگا اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا تو جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا عبادت گزار اور کس طرح مقرب بارگاہ تھا اور کیسی کیسی مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کے سارے عبادات غارت ہو گئی اور دونوں جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنے عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور و تکبر تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کا اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالخواتین، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ کی، آمین۔ اسی طرح انفارمیٹو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔